میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ پتہ کیسے چلے، یہ آج کا سبق ہے، یہ پتہ کیسے چلے کہ انسان اگر مصیبت میں ہے تو وہ اس کے گناہوں کی نحوست بن کے آئی ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے رفع درجات ملنے والے ہیں اور آزمائش کی وجہ سے ہے۔ اگر تکلیف میں، مصیبت میں، گھاٹے کا سودا کرتے ہوئے، نقصان کا سودا کرتے ہوئے اس مومنٹ پہ، اس کیفیت میں انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اسے اللہ یاد آ رہا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یاد آ رہی ہے، وہ اللہ کی طرف دن بدن متوجہ ہو رہا ہے، تو پھر سمجھیں یہ نقصان، یہ کیفیت، یہ مصیبت نہیں ہے، یہ تکلیف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے اسے نوازنے والا ہے۔ دوسری کیفیت، اگر انسان اس مصیبت کو لے کر یوں کہے ہاتھ دھو کے اللہ ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کسی شخص سے آپ کی ملاقات ہو اس طور پر کہ آپ اس کے گھر پر جائیں اور اس سے اس کی کیفیت کے متعلق سوال کریں، بھیا آپ کیسے ہیں، کیا حال چال ہے آپ کے، تو وہ یوں کہے کہ اللہ ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا ہے ہاتھ دھو کے۔ 2-4 دن پہلے انکم ٹیکس والوں کی مار پڑ گئی، اس کے بعد کوئی حادثہ ہو گیا، اس کے بعد یہ تکلیف ہو گئی، پھر یہ بیماری آ گئی بچوں کو، یہ بیوی کے لیے آپریشن ہو گیا، اللہ ہمارے لیے تکلیف میں ہے، اللہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے۔ تو پھر سمجھیں کہ یہ آزمائش نہیں ہے، یہ رفع درجات کے لیے نہیں ہے۔ آپ تصور کر لیں، بلکہ یقین جان لیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اس بندے کی گناہوں کی وجہ سے یہ پکڑا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینا چاہ رہا ہے۔ تو نے جو گناہ کیا ہے ان گناہوں کی سزا میں دنیا ہی میں دیتا ہوں تجھے، وہ گناہوں کی سزا کے طور پر اس تکلیف کو بھگت رہا ہے۔ پرسوں وہ ہو گیا، ترسوں وہ ہو گیا، 1 مہینہ پہلے وہ ہو گیا، 2 مہینے پہلے یہ ہو گیا، 4 مہینے پہلے یہ ہو گیا۔ انسان چھوٹی سی دل کا اور چھوٹی کیفیت کا مالک، بالکل چھوٹی سوچ اس کی۔ ایک مثال کے طور پر ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 سے زائد اپنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، ان میں سے صرف ایک مخلوق ہے انسان جو پیسہ کماتا ہے، باقی کوئی اور مخلوق پیسہ نہیں کماتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ساری مخلوق کا پیٹ بھرتا ہے بغیر کمائے ہوئے، کمانے والی مخلوق کا کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا، وہ غارت کا گڑھا بھرتا ہی نہیں ہے، کتنا وہ کما لے، کتنا اس کے پاس جمع ہو جائے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو مال دے دیا جائے، کتنا؟ 1 وادی سونے کی دے دی جائے۔ وادی، بستی، کنگ کوٹھی ایک بستی ہے، پوری بستی کے گھر سونے چاندی کے بنا کے، زمین سونے چاندی کی، ہیرے جواہرات یاقوت مرجان کے بنا کے اس کو دے دی جائے، اور بارش موتیوں کی کر دی جائے، تب بھی انسان کی کیفیت یہ ہے، حدیث میں بیان کیا گیا کہ وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا، اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ 1 وادی یہ کافی نہیں ہے، میرے پاس دوسری وادی آ جائے۔ ایسا انسان کا دل، قدرت، فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی ہے، وہ کبھی بھی بھرنے والا نہیں ہے، ہمیشہ وہ 2 کیفیات میں رہے گا، خوشی یا غم۔ خوشی یا غم کی میں مثال دے رہا تھا، کسی کے پاس آپ جائیں اور صرف سوال کر لیں، کیا حال چال ہے، خیریت سے ہیں، اس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کی گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ اس کی زبان اگر وہ شکر کی کیفیت میں ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے اللہ کا شکر ہے، خوب نعمتوں میں، سب کچھ لٹا پٹا کر بھی وہ
قدم بقدم اللہ کی طرف متوجہ ہے تو سمجھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے فضل اور کرم میں ہے، بڑے احسانوں کے تلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں ہے، بڑا تقرب اس کو حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن کسی بندے سے آپ یہ سوال کریں کہ بھیا کیا حال چال ہے آج کل، وہ یوں کہے کہ بس مصیبت کا مارا اللہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا ہے، بس دن بدن تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو سمجھ لیں، یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ہاتھ اس سے اٹھا لیا ہے، وہ گناہ کر کر وہ بہت دور ہو گیا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اب یہ دونوں کے لیے ایک ایک نسخہ دیتے ہوئے آگے بڑھوں، یہ دونوں کیفیات میں رہنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائشوں میں رہنے والا صبر کرے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بلکہ تکلیف اور مصیبت میں رہنے والا استغفار کی کثرت کرے، بڑے فائدے اس کے ہیں۔ بہرحال دونوں انسان تکلیف میں ہیں، دونوں انسان مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، غم میں ہیں، لیکن ایک بندہ اللہ کا تقرب حاصل کر رہا ہے اور ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے۔ دونوں حالانکہ مصیبت میں ہیں، تو مصیبت میں فرق نہیں ہے، وہ دونوں مصیبت میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا سلیقہ طریقہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایک ایسی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنا درس دیتے ہوئے بیٹھے تھے، آپ کے شاگردان بازو بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آئے، حضرت تکلیف ہے۔ کیا تکلیف ہے؟ مال اور دولت نہیں ہے، کھانے لقمے کے لیے ترس رہا ہوں، بیٹیاں بڑی ہو رہی ہے، پیسے نہیں ہیں شادی کرنے کے لیے، بڑی تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں۔ آپ نے نسخہ دیا، استغفار کی کثرت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس کیفیت کو دور کر دے گا اور راحت اور اطمینان، آرام دے دے گا۔ دوسرے چند لوگ آئے، حضرت ہماری بستی میں بارش نہیں ہوتی، بہت خستہ حالی ہے، وہاں کے جانور بھی پیاس سے مر رہے ہیں، آپ کوئی نسخہ دے دیجئے۔ حضرت نے کہا کہ استغفار کی کثرت کریں اور جتنے وہاں کے لوگ ہیں سب کو یہی دیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ تیسرے کچھ لوگ آئے، حضرت شادی ہو کے اتنا عرصہ ہو گیا، اولاد نہیں ہے، حضرت نے نسخہ دیا، استغفر اللہ کی کثرت کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چوتھے کچھ لوگ آئیں، حضرت باغات میں پھل فروٹ نہیں ہوتے، تکلیف اور نقصان اور مصیبتیں ہیں، حضرت نے کہا استغفر اللہ کی کثرت کریں۔ پانچویں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہے، گناہ پہ گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہوئے بھی گناہ کر رہے ہیں، حضرت کوئی نسخہ دے دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، کچھ وظیفہ بتا دیجئے۔ حضرت نے کہا کہ استغفر اللہ کی کثرت کریں، استغفر اللہ کی کثرت کریں۔ اب جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے حیران پریشان کہ حضرت کو ہو کیا گیا، آج پانچ قسم کے مسائل لے کر لوگ آ رہے ہیں، آپ صرف اور صرف ایک ہی نسخہ سب کو دیے چلے جا رہے ہیں، استغفر اللہ کی کثرت استغفر اللہ کی کثرت استغفر اللہ کی کثرت۔ پوچھے حضرت کیا حالت ہے آج، کیا معاملہ ہے، سب کو استغفر اللہ، ایک ہی وظیفہ، کوئی اور وظیفہ ہے نہیں کیا؟ حضرت نے کہا کہ یہ میں کہاں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے گناہوں پر معافی طلب کرو، کیا ہوگا؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے دل کی کیفیت، اس کا دل خود بخود انسان کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر آتا ہے۔ وہ لوگ جو فجر میں نہیں اٹھتے، وہ لوگ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ایک عرصہ ہو گیا، فجر کی اذان سنے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، وہ لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، ایک ہفتہ دو ہفتے نہیں بلکہ رمضان المبارک میں قرآن کو اٹھائے تھے، آج تک انہیں یہ چیز نصیب نہیں ہوئی، وہ قرآن کریم کو کبھی اٹھاتے نہیں، جمعہ کئی گزر جاتے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت نہیں ہوتی، یاسین نہیں پڑھتے،
اور سورہ جتنے فضائل والی صورتیں ہیں، مغرب کے بعد سورہ تغابن ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، یہ سب ساری چیزیں پڑھتے نہیں، وہ قرآن کریم کی طرف دیکھتے نہیں، جو رہنمائی اور ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے اس کی طرف متوجہ نہیں دیتے، کوئی نیک اعمال کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، رشتہ دار ان کے پریشان، پڑوس ان سے ناخوش ہے، بیوی سے بڑے جھگڑے ہیں، اور اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہے، بس اسکول کو بھیج کے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ وہ واقعتاً قرآن کریم اس کو بیان کر رہا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، مہر لگ گئی ہے، کالا ہو گیا دل، اب متوجہ نہیں ہوتا وہ، اب ذرا برابر اس کے اوپر گھڑا الٹا رکھ دیا گیا، کتنی ہی تیز رحمت کی بارش ہو جائے ایک خطرہ اس کے اندر نہیں آتا، توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ان کی جانب سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ان کے دل کے اوپر مہر لگ گئی ہے۔ وہ خود اپنی طرف سے، انسان یوں سمجھ لے کہ میں اپنی طرف سے نماز کے لیے آ رہا ہوں، نہیں، اتنی تو مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی ہے کہ کم از کم انسان اتنی متوجہ کر رہا ہے، اتنا جو ہے نا اس کے اپنے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری کو پیدا کیے ہوئے ہے کہ اس کی وجہ سے جمعے کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ ورنہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مسجد اتنی قریب ہونے کے باوجود بعض ٹھوکتے ٹھکاتے بیٹھے رہتے ہیں لیکن مسجد کی طرف نہیں آتے، بولنے کے باوجود بھی ان کی جو ہے نا سر میں اور دماغ میں بات نہیں آتی، قریب ہوتے ہیں، مؤذن کی اذان سنتے ہیں اور اقامت کی بھی آواز ان تک جاتی ہے، لیکن یہ کیا چیز ہے جو ان کو مسجد سے آنے سے روک رہی ہے؟ یہ خود ان کی چاہت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار کے اندر بالکل اندھیروں کی وادیوں میں ڈھکیل دیے گئے ہیں، تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں چند ٹکوں کے اوپر زندگی گزارنا ہے، جاؤ تم وہی کما لو، وہیں پر رہ جاؤ، تمہارے لیے یہاں پر کچھ نہیں ہے، جاؤ تمہاری ضروریات اگر پیسوں سے پوری ہوتی ہے تو تم پیسے کما لو، وہیں پر رہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے میں کھلاؤں گا تو وہ کھلا کر رہتے ہیں، وہ میں پلاؤں گا تو وہ پلا کر رہتے ہیں، میں تمہارے لیے ضروریات پوری کروں گا، اللہ کا وعدہ ہے، یہ انسان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بات اپنے دل کے کانوں سے سنیں، یہ کھانا پینا انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ انسان کی ذمہ داری نہیں، صرف کوشش کرو بھلے اللہ میاں۔ جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ بھی کھا رہا ہے، پوری زندگی گزار رہا ہے، جس کو عقل دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نہیں دیا، وہ جو جانور ہے وہ بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں پوری اپنی زندگی۔ بعض پرندے ایسے ہیں جو 2-2 سال 300 سال بلکہ 400 500 سال تک بھی زندہ رہتے ہیں، کوئی ایک دن فاقہ کشی کی حالت میں نہیں ہوتے، وہ کھا کے پی کے آرام سے اپنی زندگی گزار کے جاتے ہیں، ایک دن 1 روپیہ ان کے ہاتھ میں نہیں آتا، وہ کماتے نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے گھونسلے سے نکلنا ہے، دوسری جگہ جانا ہے، اللہ نے مقدر میں رکھا ہے، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں آرام سے، پھر ان کی زندگی گزرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے آپ اجازت دیجیے آپ کی مخلوق کو ایک دن کھانا کھلاؤں۔ سلیمان نہیں کھلا سکتا، یا اللہ مجھے ایک دن کی اجازت تو دیں۔ 70 سال، بعض احادیث میں لکھا ہے 70 سال تک سارے کئی فرشتوں کی مدد لے کر بنا کے ایک وادی کو، ایک بہت بڑے میدان بلکہ ملک کو انہوں نے ڈیفریزر بنا دیا، اس میں کھانے کو رکھا کہ خراب نہ ہو، بنا کے رکھتے جاتے تھے۔ یا اللہ تیار ہو گیا، کہاں سے شروع کروں؟ اللہ نے کہا کہ مرضی، جہاں سے شروع کرنا چاہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ پہلے سمندر کو فارغ کر دیتا ہوں، پھر آئیں گے جو زمین پر چلنے والی پھرنے والی مخلوق ہے ان کو کھلاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے شروع کر لو۔ ایک مچھلی بھیجی اللہ نے، ایک مچھلی، وہ تو برتن کے ساتھ پورے ملک کو کھا گئی۔ سلیمان کھانا ابھی تو 1 لقمہ ہوا، اللہ روزانہ ایسا 1.5 لقمہ کھلاتا ہے، آج تو تمہاری وجہ سے نقصان ہو گیا۔ اللہ نے کہا آج سلیمان کھلانے والا ہے، جاؤ، بھوکا رہنا پڑے گا آج، اور لاؤ آدھا لقمہ اور مجھے چاہیے۔ فوراً سجدے میں گر گئے سلیمان علیہ السلام۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت کے ذریعے اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ یہ انسان کی سوچ چھوٹی سی، اس کا دل چھوٹا سا، اس کی وہم و گمان بالکل چھوٹا سا، سب کچھ سامنے آنے والا ہے، صرف کوشش کرو، بھلے تھوڑی سی کوشش کرو۔ وہ کوشش میں انسان ایسا منہمک ہو گیا کہ وہ اللہ کو بھول گیا، تو پھر وہ اپنے پیر پہ کھلاڑی مار رہا ہے، اللہ کا کچھ نہیں جا رہا ہے، اللہ کا کچھ نہیں جا رہا ہے۔ تو یہ سالوں سال تک جو انسان، مہینوں تک،
کئی کئی دنوں تک وہ مسجد کی طرف نہیں آتا ہے، صرف جمعے کو جمعے کا مسلمان بن کے ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار میں ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پہلا وظیفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اس پہ اوپر بات یہ نکلی کہ گناہ جب انسان کے معاف ہو جاتے ہیں، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کا دل چمکتا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دل میں، وہ نور جیسے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو انسان کی کامیابی والے اعمال ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جگہ پکڑنا شروع کریں۔ جب کسی چیز میں غلاظت ہو تو اس میں کوئی دودھ نہیں ڈالتا، جب وہ غلاظت سے پاک ہوتا ہے تو پھر اچھی چیزیں اس میں آ سکتی ہے، اس میں اچھی چیزیں آ سکتی ہے۔ کوئی دل اگر بالکل مرکز بنا ہوا ہے گندگی کا، غلاظتوں کا، آنکھوں سے گندگی جا رہی ہے، آنکھوں کا زنا، کانوں سے گندگی جا رہی ہے، میوزک، مزمار اور بالکل غیبت سن کے اس کا دل کالا ہو رہا ہے، زبان سے گندگی جا رہی ہے حرام کا لقمہ کھا کے، ناک سے گندگی جا رہی ہے گندی چیزیں سونگھ کے، دل سے گندگی اس کے دل میں جا رہی ہے کہ وہ برے فیصلے کر کے، دماغ سے برے فیصلے کر کے، بری چیزوں کے اوپر عمل کر کے، تو پھر انسان کا دل کالا پڑ جاتا ہے، کلوٹا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس سے جب پوچھا جاتا ہے بھیا کیسی کیفیت ہے، اللہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہے، اللہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، آفتوں میں ہے۔ حالانکہ یہ مصیبت، پریشانی وہ تبدیل کر سکتا ہے، کیفیت کو اپنی بدل سکتا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ میں نہیں کہتا استغفر اللہ کی کثرت سے انسان کے گناہ معاف ہوں گے۔ دیکھو گناہ زیادہ ہے، اس کی شکایت آئی، وظیفہ مل گیا، استغفار کی کثرت کرو، دل صاف ہو جائے گا۔ جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ، دوسری حدیث میں ہے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کی کثرت کرتے تھے، اللہ سے معافی طلب کرتے تھے۔ تو صرف استغفار اس لیے نہیں ہے کہ گناہ معاف کرے، معصوم ہستی ہے، معصوم ہستی ہیں، ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی کی طلبگاری ہو رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں 100 مرتبہ 70 مرتبہ گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنایا، اپنا رسول بنایا، اتنی نعمتیں مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نچھاور کی، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس وجہ سے میں استغفر اللہ کی کثرت کرتا ہوں۔ تو استغفر اللہ صرف گناہ معاف کرانے کے لیے نہیں، بلکہ رفع درجات کے لیے، انسان کی نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے، اپنے دل کو اور درجات بلند کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، ایک وقت تک تو وہ گندگی دور کرتا ہے اپنے دل کی استغفر اللہ کی کثرت سے، پھر جس لمحے اس کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، اس لمحے سے رفع درجات شروع ہو جاتے ہیں استغفر اللہ کی کثرت سے، اللہ کا تقرب ملتا جاتا ہے۔ پھر اس کے کیا فوائد ہیں؟ تقرب جب انسان کو مل جاتا ہے اس کے فوائد کیا ہیں انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا۔ اب اس بات کو سنیں جو حضرت حسن بصری نے فرمایا، جو قسم کا آدمی آ رہا ہے استغفر اللہ، خود قرآن کریم فرما رہا انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، جہاں پر قحط سالی ہو گئی، جہاں پر بارش نہیں ہوتی، استغفر اللہ کی کثرت کی وجہ سے یرسل السماء، آسمان سے اللہ تبارک و تعالی بارش برساتا ہے، علیکم مدرارا، بہت موسلا دھار بارش، رحمت والی بارش، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، کیا فرما رہا ہے قرآن؟ استغفر اللہ کی کثرت سے تیسرا فائدہ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ اور فراوانی کر دیتا ہے۔ مال کی تنگدستی کی شکایت لے کر کچھ آئے تھے، استغفر اللہ کی کثرت، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اولاد نہیں ہو رہی ہے کیا کریں؟ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالی اولاد بھی نوازے گا، چوتھا فائدہ اولاد سے بھی نوازے گا۔ اولاد ہے استغفر اللہ کی کثرت کرتے ہیں، فرما بردار ہوگی، علماء کرام نے اس کو لکھا ہے، فرما بردار ہوگی، نیک صالح ہوگی۔ یہ بھی بڑا المیہ ہے، بڑا المیہ ہے۔ ایک ایک آیت کا ٹکڑا پڑھنے پہ وہ ہفتے بھر کی، مہینے بھر کی ساری چیزیں سامنے آتی ہے، کیسے کیسے لوگ
شکایتیں اور الفتیں لے کر آتے ہیں اور کیسے کیسے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، آج لوگ اپنی اولاد کی تربیت کی ذرری فکر نہیں کر رہے ہیں، ذری برابر بھی فکر نہیں ہے، ذری ایک پیسے کی فکر اپنی اولاد کی نہیں ہے، ایک پیسے کی فکر۔ یہی کی بات میں آپ کو بتاؤں، لوگ اسکول پہ سب بھیج کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا، ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ کسی ایک ملصاب وغیرہ کو اس کو گھر پر لگا کر، جس کو 400-500 روپے دے کر، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی تربیت کا فریضہ انجام دے دیا۔ وہ ملصاب کو بھی اتنا نہیں دیتے کہ وہ خوش دلی سے پڑھا سکے، وہ بھی آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ چپ ایسے ہی آ کے چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو واقعتاً یہ بات بتاؤں کہ جب انسان کو صحیح طور پر تنخواہ نہیں ملتی تو وقت گزاری ہوتی ہے، وہ دل سے کوئی چیز کر نہیں سکتا۔ اتنی صلاحیتوں کا منبع اور ملجا وہ اساتذہ، اپنے بچوں کو سال بھر گزر جائے پھر وہ سیکھتے نہیں ہیں بچے، کیونکہ مال اور دولت لٹانے کے لیے تو ہے، علماء کرام کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اپنی اولاد کی تربیت کی طرف ذری برابر توجہ نہیں ہے۔ یاد کریں اس بات کو، ایک زمانہ گزر گیا اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے ہوئے اس نیت سے کہ ہم ان کو تلقین سچ بات کہنے کی کریں، ہم ان کو تلقین نمازوں کے پابندی کرنے کے لیے کریں، ہم ان کو تلقین قرآن کریم کی تلاوت کے فوائد بتانے کے لیے کریں، ہم ان کو تلقین ماں باپ کی اہمیت، ان کی خدمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے انسان کے لیے کتنی بڑی بات ہے یہ چیز بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے بعض ماں باپ تو دنیا میں پیدا کر کے بچوں کو دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، ایک مرتبہ بھی وہ ان چیزوں کو لے کے نہیں بیٹھتے، ایک مرتبہ۔ میں آپ کو بتاتے ہوئے ذرا برابر بھی ہچکچا نہیں رہا ہوں، کیونکہ اپنے دلوں میں بھی اس بات کو جھانک کر دیکھیں۔ یہاں پر تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہوں گے، اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کرتے ہوں گے، لیکن یہ ٹیلی کاسٹ بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے میں یہ بات کو واضح کروں، یہ بات کو میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں، اپنی اولاد کی ذری برابر فکر نہیں ہے۔ اور انسان دنیا میں نیک بخت بن کے چلا تو جاتا ہے، قیامت کے دن جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یا اللہ، ایک لمحے کے لیے، فرشتہ صفت بھی اگر وہ انسان ہو، لمحے کے لیے آپ کی نافرمانی نہیں ہو رہی تھی، آج جہنم کے فیصلے کیسے؟ جہنم کے فیصلے کیسے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آزمائش ہے۔ یہ آزمائش انسان کو جہنم کا ایندھن بھی بنائے گی۔ تو صحیح تھا، لیکن امانت کے طور پر جو تجھے اولاد کی نعمت دیا تھا اس کی تربیت نہیں کیا، دنیا سے آ گیا ویسی، تمہارے پیٹھ پیچھے انہوں نے کیا گل چھرے اڑائے ہیں، کیا کارنامے انجام دیے، کیونکہ اولاد ماں باپ کی تربیت کا ایک مرکز ہوتی ہے، وہ اسی کا ایک جو ہے نا عکس ہوتی ہے، وہ اسی کی ایک شبیہ ہوتی ہے۔ کیا گل چھرے اڑا کے آئے، وہ سب کا سب ان کے نام اعمال میں بھی ہے اور تمہارے نام اعمال میں بھی ہے، کیونکہ وجہ تم تھے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور اس پوچھ میں ایک قدم بھی انسان آگے نہیں بڑھا سکے گا، یہاں تک کہ اس کے آل اولاد کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ افسوس، صد افسوس، اتنا افسوس وہ کرے گا اس موقع پر، اتنا افسوس وہ کرے گا اس موقع پر جس کی کوئی حد نہیں۔ احادیث میں لکھا ہوا ہے یہاں سے چبانا شروع کرے گا، انسان کوئی فکر میں ہوتا ہے تو وہ ناخن کترتا ہے، یہاں سے چبانا شروع کرے گا، یہاں تک حدیث میں ہے۔ اس کو یہ تکلیف ذری برابر بھی محسوس نہیں ہوگی، اس کو اس سے کہیں زیادہ یہ تکلیف اور فکر لاحق ہوگی کہ وہ جہنم کا ایندھن بننے جا رہا ہے، جہنم کا ایندھن بننے جا رہا ہے، ذرا برابر بھی اسے احساس نہیں ہے۔ آج کا انسان بالکل ایک مشین بنا ہوا ہے۔ تربیت، اولاد کی تربیت کے اوپر انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا، خاص طور پہ خلاصے کے طور پہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ اپنے اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ آپ دیکھیں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی طرف کہ میری اولاد صبح سے لے کر شام تک کیا کارنامے انجام دے رہی ہے۔ آپ ایسا سمجھے کہ میں خبر میں ہوں، خبر سے ان کو دیکھ رہا ہوں، اب یہ میرے لیے کیا کر رہے ہیں، ساری امت مسلمہ کے لیے کیا کر رہے ہیں، اڑوس پڑوس کے لیے کیا کر رہے ہیں،
رشتہ داروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، قرآن کا جو حق ہے ان کے اوپر اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں مسلمان بنایا ہے اس کی کیا یہ حقوق ادا کر رہے ہیں، کیا اللہ ان سے راضی ہو رہا ہے یا پھر ناراض ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ اگر راضی ہو رہا ہے خوشی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال ان کے دھندوں کی وجہ سے ناراض ہو رہا ہے تو پھر پکڑ کا سبب بن جائیں گے، پکڑ کا سبب بن جائیں گے۔ بعض والدین اپنے بچوں کو بچپن میں لاڑ پیار خالی اسی میں جو ہے نا مار دیتے ہیں، لاڑ پیار میں ان کی اتنی بدتمیز اور بد اخلاق اولاد بنا دیتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہونے کے بعد وہ ماں باپ کے غدار بن جاتے ہیں۔ لاڑ پیار میں لاڑ پیار بس اتنا دیتے ہیں، دوسروں کے اوپر لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ اپنی اولاد کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں، کوئی حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ دشمن ہیں، وہ دشمن ہے اپنی اولاد کے۔ محبت اپنی جگہ، تربیت اپنی جگہ، تربیت کے معاملے میں نو کمپرومائز، ذرہ برابر جھوٹ کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک بچے کے لیے فیصلہ ہو گیا پھانسی کا پھندا دل جانے والا ہے، آخری خواہش پوچھی گئی، سارے لوگ جمع ہیں، اس نے کہا کہ میری والدہ کو بلائی جائے، میری والدہ کو بلایا جائے۔ والدہ جب آئی اس نے ٹیٹوا دبا کے گلا دبا کے اس کو ختم کر دیا، مار دیا، پھانسی کے پھندے کے سٹیج پر ٹھہرے ہوئے اس کو مار دیا۔ سوال ہوا 2 گنا ہو یا 10 گنا ہو، پھانسی تو پکی ہے، مارا کیوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ بڑی چوری کی وجہ سے آج مجھے پھانسی کی سزا ہوئی ہے، وجہ میری ماں ہے۔ پہلے دن چھوٹی چوری کر کے لایا تھا، ایک روٹی چرا کے لایا تھا، مجھے وہ دن یاد ہے، اگر وہ مجھے مار کے ڈانٹ کے روک دیتی آج میں اتنی بڑی چوری کرنے والا نہیں بنتا۔ قبول کر لیا، تھوڑا سا سمجھا بجھا کے ختم کر دیا، دوسری چوری کرا، تیسری چوری کرا، چوتھی چوری کرا، آج میں اتنا بڑا چور بن گیا کہ آج میرے لیے پھانسی کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کی وجہ کوئی اور نے، میری ماں تھی، اس وجہ سے پہلے اس کو مار دیا، اب خود پھر پھانسی کے پھندے پر لٹک گیا۔ تو بہرحال بچوں کی تربیت ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، چھوٹی سی چیز پر بھی ان کو سختی کر کے ان کو فرما بردار بنائیں، نیک صالح بنائیں۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنی آل اولاد کا رونا روتے ہیں، کتنے ایسے ماں باپ ہیں اتنا رونا روتے ہیں میرے سامنے بھی آ کے، اللہ کی پناہ۔ اور کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سختی کے ساتھ ان کی تربیت کی، نرمی کے ساتھ یا سختی کے ساتھ جو ہو سکتی تھی وقت دیا اپنے بچوں کے لیے، ٹائم اسپینڈ کیا اپنے بچوں کے ساتھ، پھر وہ آج کامیاب بن گئے۔ عکس ہوتے ہیں بچے اپنے ماں باپ کے۔ تو بہرحال تربیت کریں اپنی اولاد کی، استغفر اللہ کی کثرت کریں، اور اگر کوئی مصیبت، پریشانی، آفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کو ملتی ہے تو اس پر صبر کریں، شکر کی کیفیت پیدا کریں اپنے اندر کہ بھئی بڑی تکلیف سے چھوٹی تکلیف میں نمٹ گیا، ارادہ تو یہ تھا اور گناہوں کی نحوست تو یہ تھی کہ بڑی تکلیف مجھے پہنچتی، گناہ اتنے تھے کہ بڑی تکلیف مجھے پہنچتی، چھوٹی تکلیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمٹا دیا۔ یہ شکر کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں اور قدم بقدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔